میں اس دنیا کے ان منفرد گھروں میں سے ایک ہوں جن کے وجود سے پہلے ہی ان کا نام رکھ دیا گیا تھا۔ میری دیواروں کو میری مقیم سرحدیں کہتے ہیں، میرے آنگن کو دھرتی ماں اور میرے سر پر چھت کی جگہ اللہ کا دیا سایہ ہے۔ ویسے تو کھڑکیاں بھی ہیں جن سے باہر تو دیکھا جاتا ہے، لیکن اندر دیکھنا میرے باسیوں کو اچھا نہیں لگتا، چونکہ ان کے کئی رنگ ہیں۔ تو جب کوئی جنوب کا رہائشی شمال کے باشندے سے ملتا ہے یا کسی مشرقی عورت مغرب میں چولہا جلانے کا سوچتی ہے تو میرے نقشے پر کھینچی چند باریک سی لکیریں زیادہ واضح دکھائی دینے لگتی ہیں۔ گو میرے آنگن میں رنگین گلشن کا بسیرا ہو جن کے جنوب کے درخت شمال سے اور مشرق کے پودے مغرب سے منفرد ہوں۔ اب یہ میرا عقیدہ ہے کہ میرے مقیم اپنے گھر میں ایک نہیں بلکہ ہر کونے کا الگ کلچر جذب کیے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ان کے بھی کچھ عقائد ہیں۔ کو بعض عقائد تو رسوم و رواج کی اوڑھنی پہن کر ان کے لباس کی زبان بن چکے ہیں۔ اس سے پہلے آپ میری سیر کو نکلیں، چھوٹا سا تعارف میرے خاندان کے بزرگوں کا۔ یہ میرا وہ خوبصورت گوشہ ہے جس کا نام میں نے ہزارہ رکھا ہے۔ اس گوشے میں جب کوئی بچہ جنا جاتا ہے تو پورا خاندان چاؤشینی میں مگن ہو جاتا ہے۔ رات بھر جاگ کر رقص کرتے ہیں، کھیلتے ہیں اور خوب مزہ کرتے ہیں۔ ایک ہفتے تک ماں کے ساتھ عورتیں سائے کی طرح چپکی رہتی ہیں تاکہ کسی بھوت کا سایہ ماں پر نہ پڑ جائے۔ جب اس دلکش گوشے سے کوئی جان اٹھتی ہے تو فاتحہ خوانی کے لیے امام بارگاہ کرائے پر مقرر کر لی جاتی ہے تاکہ خاندان 3 دن تک سوگ کرنے میں آسانی محسوس کر سکیں اور گھر میں چولہا نہ جلے۔ لیکن بدھ کا دن بدشگونی لاتا ہے، جبھی اس دن کے علاوہ فاتحہ خوانی کسی بھی دن ہو سکتی ہے۔ البتہ جب کوئی کنوارا یا کنواری کو انگشتری پہنائی جاتی ہے تو پھر رسوم کا لبادہ اپنے دامن سے بھی زیادہ پھیل جاتا ہے۔ امام دامن پہناتے، پھر نکاح ہوتا اور پھر منگنی کرتے، اور 1 سال کے وقفے میں دولہا دلہن ساتھ خریداری کرتے، ڈانس ریہرسل کرتے، پھر شادی ہوتی، اور شادی کے بعد پائے بازی یعنی پیر کھولنا، جو کہ دلہن کے ابا دولہے کی دعوت کر کے اس کے پیر اپنے گھر کی جانب کھولتے ہیں تاکہ اب وہ بآسانی اپنے سسرال آ جا سکے۔ اس حسین گوشے میں چھپی ہیں میرے گھر کی دلنشیں وادیاں، جس کے خاندان بہت سخت جان اور دلیر دلی ہے ان کی پہچان۔ جب کوئی ننھی جان آتی ہے یہاں تو باپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر رات بھر فائرنگ کرتا ہے، اور ننھی جان کی ختنہ اسی دن ہو جاتی ہے۔ ماں پھر میکے چلی جاتی ہے۔ جب کوئی پیاری جان وادیوں کے دامن سے فنا ہو کر دوسرے جہاں کوچ کر جاتی ہے تو قبرستان میں جا کر کوئی چیز صدقے کے طور پر بانٹی جاتی ہے، پھر وہ ٹافیاں ہوں یا کوئی پھل۔ اگر مرحوم شادی شدہ تھا تو عورت کی عدت لازمی ہوتی ہے۔ تو جب اس خاندان کے بے قرار دل وصل کی شب کو پہنچتے ہیں تو لڑکا دلہن کے گھر جا کر خوشی کا اظہار ہوائی فائرنگ سے کرتا ہے۔ جب دلہن بیاہ کر گھر لاتے ہیں تو بکرا ذبح کیا جاتا ہے، اور لڑکا شادی کے 3 دن تک اپنی دلہن کے پاس نہیں جا سکتا، البتہ ولیمے کے بعد جاتا ہے۔ اور دلہن کے گھر آنے کی خوشی میں دولہے کے دوست اس کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں اور چارپائی پر اسے اچھالتے ہیں۔ میرے شمال میں بیٹھا رنگوں سے کھیلتا یہ کمرہ منفرد دنیا کا خالق ہے۔ اس جہاں میں جب کوئی شہزادہ یا شہزادی جنم لیتے ہیں تو ماں اور اسے پردے میں رکھا جاتا ہے، ساتھ میں خنجر کلہاڑی رکھتے ہیں اور آگ بھی جلا کر رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ملاقاتی آئے تو اس پر آگ کا ایک گولا پھینکتے ہیں۔ یہ سب بھوت کو بھگانے کے طریقے ہیں۔ باقی سب رات بھر ہزارہ والوں کی طرح چاؤشنی مناتے ہیں۔ اگر کوئی چاؤشنی کے دوران سو جائے تو شغل میں اسے قالین کے ساتھ سی دیا جاتا ہے۔ جب کوئی چترال کی دنیا چھوڑ کر سانسوں سے جنگ ہار جائے تو اس کے گھر والوں کو 4 دن تک وہاں کے باسی کوئی برتن استعمال نہیں کرنے دیتے۔
نشے سے پاک ایک خادم سے جانور ذبح کروا کر اس کے گوشت کو گندم کے ساتھ پکاتے ہیں۔ عورتیں گھر کے برتن دھوتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، گھر کو مانو پاک کرتی ہیں۔ چترالیوں کے یہاں شادی کا بندھن جوڑنے کے لیے رشتہ طے کرنے کی رسم ایک معزز شخص کے سپرد ہوتی ہے، جو دو خاندانوں کو ایک دوسرے کے خیالات سے آشنا کرواتا ہے۔ دولہا بندوق، 5-6 بکریاں اور ایک بیل دلہن کے گھر بھیجتا ہے تو دلہن کی جانب سے کچھ برتن، ایک جوڑا اور تھوڑا سا کھانا دولہے کو بھیجا جاتا ہے۔ شادی کے دن دونوں علیحدہ گھوڑے پر آتے ہیں۔ رخصتی سے قبل دولہا دلہن کے آنگن سے اس کا ہاتھ تھام کر باہر لاتا ہے، پھر دلہن مڑ کر بھی نہ دیکھ سکے۔ دلہن کی اماں داماد کو گلاس دیتی ہیں جسے ختم بخت کہتے ہیں، تو دولہا بھی ساس کو کچھ پیسے دیتا ہے۔ خوشی میں دولہے والے اپنے آنگن پہنچتے ہی فائرنگ کرتے ہیں، ڈھول، گانے، رقص سب ہوتا ہے۔ سوات میں پیر کھولتے ہیں اور چترال میں ہاتھ کھولتے ہیں۔ شادی کے دوسرے دن دلہن اپنے ہاتھ سے اپنے سسرال والوں کو کھانا پیش کرتی ہے، اس کے بعد وہ بھی ہر کام میں برابر کی شریک دار ہوتی ہے۔ یہ میرے گھر کا باغیچہ، یہاں کے لوگ نوخیز دل اور خوب شوقین ہیں۔ رنگا رنگ پروگرام ان کے دل کی دھڑکنیں ہیں۔ شادیوں میں یکے بعد دیگر پروگرام ہی پروگرام۔ شادی شروع ہونے سے کم از کم 10 دن پہلے ہی گانوں کے مقابلے کی تیاری ہوتی ہے، جس میں لڑکے والے اور لڑکی والے ٹپے تیار کرتے ہیں، ایک دوسرے پر شیخی مارتے ہیں اور دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ پھر ڈھول کی ہوتی ہے، جس میں گانوں کا مقابلہ جم کر ہوتا ہے۔ مایوں میں دلہن دولہے کو ہلدی لگا کر ایک دن تک اسی جوڑے میں رہنے دیتے ہیں۔ پھر مہندی کا فنکشن، جس میں ڈانس ہوتا ہے، اور اس کے بعد رخصتی پر کچھ آنکھیں نم ہوتی ہیں اور کچھ دل پگھل جاتے ہیں۔ رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر بھائی یا کوئی گھر کا مرد قرآن پاک رکھ کر اسے رخصت کرتا ہے۔ جب دلہن سسرال آتی ہے تو اسے قرآن کی چند ایک آیات پڑھواتے ہیں اور سب سے پہلے کچھ میٹھا بناتی ہے، جس پر اسے گھر کے بڑے نیک دیتے ہیں، اور یوں وہ اپنے گھر کی ہو جاتی ہے۔ بچہ جب کوئی پیدا ہو تو خوب جشن مناتے ہیں، عقیقہ، ختنہ، نام رکھنا سب پروگرام کر کے مناتے ہیں۔ جب کوئی چلا جائے تو بین کر کے کوٹھا سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ یہ کیا؟ اگر سب کچھ آپ مجھ سے سن لیں گے تو گفت و شنید کا وہ خیال تو روئی بن کر ہوا میں اڑ جائے گا جس کی خاطر آپ یہاں براجمان ہوئے ہیں۔